اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 1440 ہجری کا ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج پہلی محرم کی شب ہے. خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود السلام کے بعد اپنی اس مجلس کا، ان نشستوں کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس سال پھر اس فرش عزا پر آ سکیں، جمع ہو سکیں اور اس مظلوم کا، اس سرور و سالار شہیداں کا نام لے سکیں، ان کی یاد برپا کر سکیں. جتنا بھی زیادہ خداوند کریم کا شکر بجائے لایا جائے اس سلسلے میں کم ہے. اتنی بڑی نعمت سے خدا نے ہم کو نوازا. سب سے بڑی وہ نعمت جس کا شکر ہم پر واجب ہے وہ خود اسلام کی نعمت ہے کہ خدا نے ہم سب کو جو یہاں پر موجود ہیں ہمیں مسلمان بنایا. اسلام کی اس عظیم نعمت سے ہم کو سنوارا اور اس کو ہمیں عطا کیا. یہ وہ نعمت ہے اسلام کی کہ جس کے بارے میں جب خدا بیان کرتا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے احسان کا، کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے جب ہم نے تم میں سے ایک رسول کو جو ہے مبعوث کیا کہ جو تمہاری جانب آتا ہے، تمہاری ہدایت کرتا ہے، کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے تم پر احسان کیا، مومنین پر اس وقت احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو خدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے، اس رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے تم لوگ جہالت کے اندھیروں کے اندر تھے، واضح گمراہی کے اندر تھے کہ اگر یہ رسول نہ آتا، یہ رسول کوشش نہ کرتا، زحمت برداشت نہ کرتا، اس راستے کے اندر فداکاری اور ایثار سے کام نہ لیتا، تمہیں تعلیم نہ دیتا، تمہارا تزکیہ نہ کرتا، تو تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے. اور ہم سب کے لیے جو یہ بات صادق ہے. اتنی بڑی نعمت خدا نے ہم کو دی کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. ہر نعمت کے بارے میں خدا جب کہتا ہے، بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا قرآن کے اندر، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. نہیں، جب بہت بڑی کوئی نعمت دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ خدا خود بھی جانتا ہے اور ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تم یہ نہ سمجھنا کہ تم خود سے ہدایت پا سکتے تھے. نہیں، یہ رسولوں کی زحمتیں ہیں، یہ ان کی فداکاریاں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں کہ آج تم تھوڑا بہت جو علم رکھتے ہو یہ ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. بس شکر خدا ہے اس عظیم نعمت کے اوپر. شکر ہے ہمارا خداوند کریم کی بارگاہ میں اس نعمت کے اوپر کہ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم کو خدا نے ایک اور نعمت دی، ایمان کی نعمت دی.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور کے اندر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ تقریباً وفات سے کچھ مہینہ پہلے جب وہ آیت نازل ہوئی اور رسول کو حکم دیا گیا کہ اے رسول اب اس پیغام کو پہنچا دے لوگوں کے درمیان کہ جس کا جو ہماری طرف سے نازل ہوا ہے، کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اس رسالت کو اس وظیفے کو اور اس حکم کو نہ پہنچایا، اس پیغام کو نہ پہنچایا، تو ایسا ہی جیسے تم نے رسالت کا کوئی حق ادا نہ کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور پھر جس میں کہا گیا کہ خدا تم کو محفوظ رکھے گا لوگوں کے شر سے، جب یہ رسول خدا کو دل گرمی دی گئی، ان کو قوت دی گئی، ان کو ایک طرح کا ان کو اعتماد ہوا کہ ہاں میں یہ کام جو بہت ضروری ہے، لیکن کچھ خوف ہے رسول کو کہ ایسا نہ ہو کہ اس اعلان کرنے کے بعد، اس پیغام کو پہنچانے کے بعد لوگ اس کو نہ مانیں، لوگ تہمتیں لگائیں۔ رسول کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، نہیں، رسول کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ، ایثار اور قربانی کے ساتھ گزر چکی ہے۔ رسول کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دین پر کوئی آنچ آ جائے، لوگ بہتان لگائیں، تہمت لگائیں کہ یہ اس رسول نے اپنے بعد اپنے ہی خاندان کے ایک شخص کو جو ہے وہ حاکم اور وسیع جو ہے اپنا بنا دیا۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو پہلے رہا ہے، بادشاہوں کا جو سلسلہ رہا ہے کہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بعد جو ہے اپنا لوگوں کے لیے جو حاکم بنا دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا جو ہے خوف ہے، لیکن خدا کی جانب سے جو ہے یہ آیت آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس بات سے نہ ڈرو۔ رسول خدا بھی جو ہے اس حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ان باتوں کا تکرار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بالآخر ہمارے بچے بھی جو ہیں ان باتوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑھیں اور عقائد جو ہیں ہماری نسلوں کے اندر جو ہے منتقل ہوں۔ تو بالآخر اس آیت کے آنے کے بعد رسول خدا اس حجۃ الوداع کے موقع، جب حجۃ الوداع کے بعد جب واپس جا رہے ہیں تو غدیر خم کے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہم خدا کا اس نعمت پر شکر کرتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کو خدا نے پسند کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج جب تم نے اس امامت کا اعلان کر دیا، جب تم نے اس وصایت کا اعلان کر دیا، جب تم نے اس خلافت کا اعلان کر دیا، اب میں تمہارے لیے اس دین اسلام، اس صورت میں جو دین اسلام ہے، جو امامت کے نظام کے ساتھ ہے، میں اس پر راضی ہو گیا۔ یہ دین آج کامل ہو گیا، ان نعمتیں تمام ہو گئیں۔ واتممت علیکم نعمتی، نعمت تمام ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دین کی اس صورت میں پیروی کرنے والے ہیں کہ جو امامت کے ساتھ ہے، کہ اگر اس دین میں سے اس نظام امامت کو نکال دیا جائے تو پھر یہ دین کی فقط ایک ظاہری صورت باقی رہ جاتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ اس بات پر جتنا زیادہ انسان شکر کرے، جتنی زیادہ توجہ کرے، جتنا زیادہ فکر کرے، اور پھر فکر کرنے کے بعد اور معرفت کے ساتھ اور اس بات پر توجہ کے بعد جب انسان جو ہے شکر بجا لاتا ہے تو واقعاً درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ان چیزوں کی جانب، ان نعمتوں کی جانب جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو خدا اس میں اضافہ کرے گا، بلکہ تم میں اضافہ کرے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نہ فقط اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا بلکہ خود تمہارے اندر اضافہ ہوگا۔ اب پہلے تم اپنے وجود کے کسی ایک درجے پہ تھے، جب تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو تمہارے اندر اضافہ ہوگا، اب تم وجود کے ایک بالاتر مرتبے پر فائز ہوگے، تمہارے اندر کمال آئے گا، تمہارے اندر ترقی آئے گی۔ اس کے بعد ہم شکر بجا لاتے ہیں ایک اور بڑی نعمت کا، ہم اسلام کا شکر بجا لاتے ہیں، ہم اس ایمان پر، اس نظام امامت پر جس کے ہم ماننے والے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں، ساتھ ہی ایک اور چیز کا۔ جتنے بھی رسول آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی رسالت کا، اپنی ان خدمتوں کا کوئی اجر تم لوگوں سے نہیں چاہیے۔ جب یہ آخری رسول تشریف لائے، آپ نے بھی اپنے سابقہ انبیاء کی طرح اسی بات کو تکرار کیا کہ مجھے تم سے کسی چیز کا، اس رسالت کا جو ہے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز چاہیے، الا المودۃ فی القربہ،
ہاں میں تم سے ایک چیز کو اپنے لیے اجر رسالت کے طور پر چاہتا ہوں. کسی نبی نے اس سے پہلے کوئی اجر نہیں مانگا تھا امت سے، لیکن یہ آخری رسول جو ہے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، فقط ایک چیز کا تم سے طلبگار ہوں، ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں. عجیب ہے کہ ایک چیز کا فقط مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم وہ بھی، یہ امت جو ہے وہ بھی دینے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئی. فقط ایک چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے، میرے خاندان والوں سے، ان اہل بیت سے مودت برقرار رکھنا. یہ میری اجر رسالت ہے. خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا نے ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دیا، ان قلیل لوگوں میں سے، کہ جن لوگوں نے جتنا ان کی توان میں تھا، جتنا ان کی معرفت نے اجازت دی، اس حد تک بالآخر اس مودت کا، اس محبت کا اظہار کیا، اس خاندان نبوت اور رسالت سے اپنے جڑے ہوئے ہونے کا، اپنے منسلک ہونے کا ثبوت پیش کیا. اس پر بھی ہم کو جو ہے شکر ہے اس بات پر، اور دعا ہے کہ ہمیشہ یہ محبت اور مودت جو ہے ہمارے خاندان کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ باقی رہے. یہ وہ مودت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کو جب امام علیہ السلام اپنے شیعوں کی صفات بیان کرتے ہیں، عجیب ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بہت ساری صفات کے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا بعد میں، اس صفت کو بھی خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیوں اس جانب اتنی زیادہ جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے؟ ایک شیعہ ہونے کی صفت کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوں، ہمارے غموں میں سوگوار ہوں، عزادار ہوں. اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی سے اٹیچ ہونے کا، کسی سے منسلک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو محبوب ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، جو اس کا آئیڈیل ہے، جو اس کا اسوہ ہے، جو اس کی زندگی کا نمونہ ہے، اس کی زندگی کسی اور دھارے پر ہو اور اس کی زندگی کسی اور دھارے پر ہو. نہیں، جہاں جہاں جن جن مقامات پر، جن جن چیزوں سے، جن جن امور پر وہ خوش ہوتا ہے، جو اس کو پسند ہیں، مجھے بھی وہی چیزیں پسند ہیں، میں بھی انہی چیزوں پر خوش ہوتا ہوں. میری زندگی کے اندر وہ چیزیں اگر آ جائیں کو جو میرے محبوب کو پسند ہے، تو میں بھی خوش ہوتا ہوں. اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میری زندگی کے اندر آ جائیں کہ جس کا ہونا میرے محبوب کے لیے، میرے اسوہ کے لیے، میرے نمونے کے لیے، میرے آئیڈیل کے لیے اس کو ناپسند ہیں، تو مجھے بھی اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک علامت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر تم کن باتوں پر خوش ہوتے ہو، کن باتوں پر غمناک ہوتے ہو. دنیاوی نعمتوں کے ملنے کے اوپر، مادی لذتوں کے ملنے کے اوپر تم زیادہ خوش ہوتے ہو، یا ان معنوی لذات، ان معنوی نعمتوں کے حصول پر زیادہ خوش ہوتے ہو؟ جب ماہ محرم آتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو تم کیا اس بات پر خوش ہوتے ہو کہ اب جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ آ گیا، جس پر اہل بیت علیہ السلام ایک اہتمام کیا کرتے تھے، جس کا انتظار کیا کرتے تھے، اب وہ مہینہ آ گیا. وہ مہینہ آ گیا کہ جو محمد و آل محمد کو پسند تھا. اب میں بھی کیا اس طرح سے خوش ہو رہا ہوں اس ماہ رمضان کے آنے پر؟ اسی طرح سے مختلف دعائیں ہیں، اسی طرح سے مختلف مقامات پر ہر وہ چیز جو ان کو پسند ہے، ہر وہ چیز جس کی دعائیں کیا کرتے ہیں، جو ان کو مل جائے تو وہ خوش ہوا کرتے ہیں. جب میرا مولا جب محراب شہادت کے اندر یہ آواز لگاتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس بات پر خوش ہیں، اس بات کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. کیا میں بھی اسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ خوش ہونے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ جب محفل میلاد کوئی ہوتی ہے تو میں اچھے کپڑے پہن کر اور عطر لگا کر اس محفل میں شرکت کر لوں، اور نہ اس سے پہلے اور نہ اس کی بعد کی زندگی کے اندر وہ آثار موجود. نہیں، خوش ہوتے ہیں ہماری خوشیوں کے اندر جن جن باتوں پر، جن جن امور پر ہم خوش ہوتے ہیں، جو ہم کو پسند ہیں، وہی چیزیں ان کو پسند ہیں، انہی باتوں پر وہ خوش ہوتے ہیں. جو چیزیں ہم کو ناپسند ہیں، وہی چیزیں ان کو بھی ناپسند ہیں، اور ان باتوں سے جو ہے وہ اگر ان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ان کے لیے باعث حزن و غم ہے. یہ ہے شیعت کا جو ایک اس کے اندر جو علامت بتائی گئی کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہونا، ہمارے غموں کے اندر جو ہے وہ انسان کو سوگوار ہونا، عزادار ہونا. عزاداری جو ہے تشیع کا، اس مکتب تشیع کے اگر ہم کہیں کہ 3 اہم ستون ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے عزاداری ہے. لیکن سب سے اہم، جو سب سے پہلا پلر ہے، اس کا سب سے پہلا رکن ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے.
دوسرا رکن اگر کوئی ہے تو عزاداری ہے، عزاداری سید الشہداء، اور تیسرا رکن جو ہے انتظار امام زمانہ ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن ان تینوں ارکان کے اندر بھی، اس ولایت، اس عزاداری، اس انتظار کے اندر، ان تینوں کے اندر بھی اگر کسی کو چیز کو مرکزی ترین حیثیت حاصل ہے تو وہ ولایت کو حاصل ہے، اس ولایت علی ابن ابی طالب کو۔ ہماری پہچان ہے، جب کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہے تو فوراً کہا جاتا ہے یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، اس پہ کتنا زیادہ شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے کہ اس ہستی سے ہمارا ایک تعلق ہے خود بخود۔ ہم نے کوئی زحمت نہیں کی، اس لیے اس سلسلے میں کوئی زحمت نہیں کی، کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں خدا نے دی ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا نام جو ہے جب لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ شخص شیعہ ہے، تو فوراً ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ ہمارا طرز امتیاز ہے۔ یہ ولایت جو کہ تشیع کی، شیعت کی جو کہہ سکتے ہیں بیک بون ہے، اس کا سارا دار و مدار جو ہے، اصلی ترین جو پلر ہے، وہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ در حقیقت یہ کس شخص کی، کس ذات کی، کس ہستی کی ولایت ہے، کس شخص کی امامت ہے؟ ایک ایسی ہستی کو جس کا اس طرح سے تعارف کرایا جاتا ہے، عجیب تعارف ہے کہ علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر اس سے بالاتر اسی غدیر خم کے اندر جو جب امام علیہ السلام کو جو خلیفہ کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی کے بعد جو ہے جو کچھ جملات کے اندر جو آگے یہ دعائیہ کلمات کے اندر فرماتے ہیں کہ حق، رسول خدا فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ مرکزیت حق کو حاصل ہو، نہیں، عجیب ہے، مرکزیت علی کو حاصل ہے، حق ہے جو کہ علی کے مدار کے گرد چکر لگاتا ہے۔ دیکھو حق کو پہچاننا چاہتے ہو، دیکھو علی کہاں پر ہے۔ اگر کبھی مشتبہ ہو جائے حالات، کبھی فتنے کا زمانہ ہو، اے کاش کے صفین اور جمل اور دوسرے مقامات پر جب امت کے لیے فتنہ تھا، سمجھ نہیں پا رہے تھے بہت سارے لوگ، حتیٰ وہ لوگ جو کہ رسول خدا کے ساتھ تھے، اصحاب تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اے کاش رسول خدا کی حدیث کو، ان کلمات کو جو کہ انہوں سن چکے تھے، جو جانتے تھے، لیکن اس کی جانب توجہ نہیں کی، نہیں معلوم کیوں۔ یہ نہ کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کس کی طرف، نہیں، یہ دیکھو علی کہاں پر ہے، اس نے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحہ بھی انسان کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ معلوم نہیں ہو رہا، حالات مشتبہ ہو گئے، ادھر بھی اصحاب ہیں، ادھر بھی اصحاب ہیں، معلوم نہیں یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر، نہیں، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، حق ہے جو کہ علی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، مدار جو ہے وہ علی کی ذات ہے۔ علی مع الحق والحق مع العلی یدور حیث ما دار، یہ گھومتا ہے، یہ حق چکر لگاتا ہے، یدور حیث ما دار، جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں یہ حق۔ اتنی بڑی منزلت، اتنی بڑی فضیلت جو کہ اس ہستی کو ملی ہے، اور ہم اس ذات سے، اس ہستی سے جو ہے الحمدللہ منسلک ہیں۔ اسی چیز کو، اسی مطلب کو جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار، درود بھیجیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عمار کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا عمار ان رأیت علیٰ قد سلک وادیا، دیکھو تم اگر دیکھو کہ علی کسی جگہ پر جا رہا ہے، کسی وادی پر گامزن ہے، کسی طرف جا رہا ہے، وسلک الناس وادیا غیرہ، اور دیکھو کہ پوری دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کسی اور جانب جا رہے ہیں، کسی اور جانب رخ کیے ہوئے ہیں، کسی اور جانب سفر کر رہے ہیں، فاسلک مع علی، بس تم علی کے ساتھ ہو جانا۔ یہ نہ دیکھنا کہ پوری دنیا تو ایک طرف ہے اور علی ایک طرف، نہیں، فاسلک مع علی ودع الناس، چھوڑ دینا لوگوں کو، چھوڑ دو لوگوں کو، پریشان نہ ہونا کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے۔ ہم یہ سوال نہ کریں کہ کیوں ایسا ہو گیا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد یہ کیا ہو گیا کہ اتنے کم لوگ رہ گئے، نہیں، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو، تم جو ہے علی کا ساتھ دینا، ودع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، انہ لن یدلک علی ردا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کی وہ ذات ہے کہ جو کبھی بھی تمہیں ہلاکت کی طرف، نابودی کی طرف، گمراہی کی طرف دلالت نہیں کرے گا، وَلَن يُخْرِجَكَ مِنْ خُدا، اور کبھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالے گا، ہمیشہ ہدایت کی طرف لے جائے گا، ہمیشہ ہلاکت سے دور کرے گا، کبھی بھی ہلاکت کی جانب نہیں لے جائے گا۔ بس ہمیشہ علی کا ساتھ دو، اس راستے پر چلو کہ جس راستے پر علی نے قدم رکھے ہیں، دع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، فاسلک مع علی۔ یہ ہے، یہ جو فضائل
امام علیہ السلام کی ایک حدیث 2 حدیث جو میں نے بیان کی، لیکن ہر حدیث کے اندر، ہر کلمات رسول کے اندر جو بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات کی صورت میں ہو، چاہے احادیث کی صورت میں ہو، جو بھی فضائل ہمارے سامنے موجود ہیں، جو کہ ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ذرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں سے ہم بہت کچھ سمجھنا چاہیں تب بھی ان کی ذات کی ہلکی سی معرفت بھی شاید حاصل نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے وہ کیا ذات ہے، نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن یہ تمام فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں عزاداری کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ امام علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں الحمدللہ مومنین خوش ہوتے ہیں، کیا ہدف یہ ہوتا ہے مجالس کے اندر، محافل کے اندر ان فضائل کو بیان کرنے کا کہ ہم خوش ہوں اور بس؟ یہ فضائل آپ نے سنے، کیا ہے اس کا فلسفہ، کیوں بیان کیا جائے، کیوں ذکر علی عبادت ہے، کیوں ہر محفل کی زینت جو ہے علی کے ذکر کو ہونا چاہیے؟ اس کا جواب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں اس مطلب کی جانب، کہ اگر میں فضائل علی علیہ السلام کو بیان کرتا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی اور اپنے اس راستے کی جس پر میں گامزن ہوں اس کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بیان کیا جاتا ہے مجال؟ اس کے علاوہ اور کیا ہدف ہے؟ امام کے فضائل کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ہدف یہی ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں وہ مذہب حق ہے۔ اتنے سارے فضائل امام کے موجود ہیں، یہ دلائل ہیں ہمارے پاس اس مذہب کو فالو کرنے کی اور اس راستے پر چلنے کی۔ کیوں میں نے کوئی اور راستہ انتخاب نہیں کیا، اس راستے کو انتخاب کیا؟ یہ فضائل موجود ہیں، اور یہ خود فضائل جو ہیں وہ جو کسی اور صحابی میں اس حد تک نہیں پائے جاتے، یہ خود دلیل ہے کہ اس راستے کی اور اس مذہب کے حق ہونے کی۔ خوب یہ ایک مطلب ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ میرا ہدف یہ بھی ہے کہ جس طرح سے میں اس مذہب حق کا پیروکار ہوں، میں آپ کے سامنے ان فضائل کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، ان حقائق کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی اور شخص چاہے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر اس مذہب کی جانب، اس حقیقت کی جانب اس کو قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے، یہی ہدف ہے۔ ورنہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ ان فضائل کا مقصد یہ تو نہیں ہے بیان کرنے کا کہ ہم جو کہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم باقی رہیں گے، اور آپ لوگوں کو جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں اس کی جانب ہم دعوت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دعوت نہیں دیتے، ہم انڈائریکٹلی بالواسطہ جو ہے وہ ایک طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں مذہب حق ہمارے نزدیک یہ ہے اور اس کے دلائل ہیں، آپ بھی اگر اس جانب آنا چاہتے ہیں تشریف لائیں۔ لیکن عجیب نہیں ہے کہ جب میں ان فضائل کو بیان کرتا ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں، اور جب اپنی زندگی کی جانب نگاہ ڈالتا ہوں، جب میں فضائل بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں علی علیہ السلام شجاع تھے، علیکم السلام، ان کے اندر یہ صفت شجاعت پائی جاتی تھی، ان کے اندر صفت تقوی اپنے عروج پر تھا، بلکہ امام المتقین تھے، ایمان کے ان کے درجے کا یہ عالم تھا، ان کی معرفت کا یہ عالم تھا۔ یہ سب بیان کرتا ہوں، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہوں سب ایک ایک کر کے، لیکن اپنی عملی زندگی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فضائل ان کے اپنی جگہ پر، وہ میرے امام ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو، ان فضائل کو کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں فالو کروں، نہیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ آپ نے یہ مطلب کیسا نکال لیا کہ جب میں کہتا ہوں کہ علی شجاع تھے اور یہ ان کی فضیلت ہے تو میرے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے؟ نہیں، اگر ان کے اندر مردانگی تھی تو میرے اندر بھی مردانگی ہونی چاہیے، اگر ان کے اندر وفا تھی خدا سے تو میرے اندر بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فضیلت ہے یہ، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ یہ فضیلت میری زندگی کے اندر بھی ہو۔ عجیب نہیں ہے یہ چیز، لیکن عملی طور پر یہ عجیب چیز جو ہم کو لگ رہی ہے یہی ہے حقیقت ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہے۔ ان فضائل کو بیان کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، ذکر علی ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا ایک مرحلہ یہ ہے، اس کا دوسرا مرحلہ اپنی جانب، اپنی زندگیوں کی جانب جو ہے توجہ دینا ہے کہ مطلب کیا ہے ان فضائل کو بیان کرنے کا۔ میں دوسروں کو دعوت دوں کہ اس مذہب حقہ کی جانب آئیں، تاکہ یہ فضائل ہمارے امام کے اندر ہے، ہمارے مقتدیٰ۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام یعنی پیشوا، مقتدیٰ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ کس چیز کے اندر ان کی پیروی کی جائے گی؟
ان کی سیرت کے اندر، ان کی صفات کے اندر. وہ اللہ اور کیا معنی ہے پیروی کرنے کا؟ لیکن میں اپنے عمل سے کہوں کہ نہ تو ہم عمل کرتے ہیں اپنی امام کی سیرت کے اوپر، اور نہ ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیغام نہ جائے خدا نخواستہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے عمل سے. بس علی علیہ السلام کے فضائل کہ بے انتہا ہیں، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن کو بیان کرنا عبادت ہے اپنی جگہ پر، لیکن تھوڑا سا انسان جو ہے اس جانب توجہ دے. وہ جو حدیث ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کا سلسلۃ الذہب ہے، کہ جسے امام رضا علیہ السلام نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر، اس سفر نشاپور میں اس کو بیان کیا کہ جب لوگوں نے اصرار کیا کہ اے مولا کوئی حدیث نقل کریں، کوئی چیز، کوئی ایسا کلمات جو کہ آپ کے اجداد سے ہیں ان کو نقل کیا جائے، آپ کے جد کے جو کچھ کلمات ہماری ہمیں بیان فرمائے، تو آپ نے اس کا انتخاب کیا. کہا کہ یہ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں، یہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے کہ میں اس کو اپنے والد سے نقل کرتا ہوں، میرے والد ان کے والد سے یہاں تک کہ امام حسن حضرت علی علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ سے، اور رسول اللہ جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا سے. یہ سلسلۃ الذہب جس ہم کہتے ہیں کہ ایک گولڈن جو چین ہے جس کے اندر کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے، یہاں تک کہ سلسلہ جو ہے خدا تک جا پہنچتا ہے. خوب، میں اس سے کیا نقل کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے؟ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ خدا کیا کہتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے یا میرا قلعہ ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے جو ہے اس نے نجات پا لی. یہ کہتے ہیں امام علیہ السلام اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے پلٹتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلما مرت الراحلہ، اور جب وہ قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ندا دیتے ہیں نادان، اور ہم کو صدا دے کے پکارتے ہیں بشروطہا وانا من شروط. لیکن یہ جو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ حصن ہے، وہ قلعہ ہے کہ جس کے اندر تم داخل ہو گئے تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب سے لے کے جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ جو معصومین ہیں، ان کی ولایت یہ شرط ہے. خوب، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے ولی، اپنے جس کو مانتا ہے، جس کا وہ ولی ہے، اس سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ ان کے درمیان پھر کوئی فاصلہ نہ ہو، ساتھ ساتھ ہوں. ولی اسی سے نکلا ہے. پچھلے سال اس موضوع پر جو ہے مفصل گفتگو ہوئی تھی آپ کے سامنے. ولایت کا اصل معنی ہی ہے، ولی کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اتنا نزدیکی، اصل ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ملے ہوئے ہوں، بالکل نزدیک ہوں، تو ان کہا جاتا ہے کہ یہ ولی ہیں. ہم اگر امام کو اپنا ولی مانتے ہیں، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو جڑا ہوا ہونا چاہیے ان سے، اس طرح سے ان کے قدم پر، ان کے نقش قدم پر ہم کو قدم رکھنا. یہ ہے ولایت. امام فرماتے ہیں کہ میں اس کے شرائط میں سے میں ہوں. جب تک کہ تم اس طرح سے میری سیرت پر، میرے اقوال پر، میرے گفتار پر عمل نہیں کرو گے، وہ ولایت کا رشتہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوگا. جب تک ایسا نہیں کہ ہر کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ نہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط میں سے ایک ولایت ہے. یہ ہے امامت. یہ ہے بس یہ ہمراہی جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہونا جو ہے ضروری ہے. امام کو چھوڑ کر جو ہے انسان جو ہے نجات نہیں پا سکتا. امام کے ساتھ ہونا ہمراہی. لیکن کس حد تک ہمراہی؟ اس سے کیا کوئی درجات ہیں؟ یہ ہمراہی جو ہے وہ بالکل درجات ہیں. اور یہی اس سال جو گفتگو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اس کا موضوع یہی ہے، اشک سے خون تک. پہلا مرحلہ اشک کا ہے، یہ جو ہم عزاداری کے اندر آنسو بہاتے ہیں، امام کی خدمت میں اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. یہ جو اشک کا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے، لیکن آخری مرحلہ نہیں ہے. آخری مرحلے میں بہت بہت دور ہے وہ مرحلہ، اور بہت سخت ہے وہ مرحلہ، لیکن اس تک جانا ہے. اور اسی کی جانب انسان کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے اور کوشش کرے اس تک جانے کی. گرچہ یہ پہلا مرحلہ جو اشک کا مرحلہ ہے، جو گریے کا مرحلہ، یہ بھی کوئی کم مرحلہ نہیں ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. کیوں کوئی انسان جو ہے وہ اشک بہاتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے اس وقت جو ہے فرض کریں کہ ہنس کے دکھائیں، ہر انسان جو ہے وہ ہنس کے دکھا دے گا، مسکرا کے دکھا دے گا. میں کہوں رو کے دکھائیں،
رونا جو ہے، اشک جو ہے، انسان کی وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہو، وہ اس کو مل جائے یا اس کے بارے میں کوئی اچھی چیز جو ہے وہ سنے، یا وہ اس سے چھن جائے، یا اس کے بارے میں کوئی بری خبر سنے تو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ خوشی کی خبر ہو اس کے اپنے اس محبوب کے بارے میں جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے، جس سے بہت زیادہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہو، جیسے اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے دوست ہیں، کوئی بھی جس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جب اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنتا ہے کہ جو پریشان کن ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود یہ ایک مرحلہ ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دل کے ٹوٹنے کی علامت ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، فرض کریں کوئی ایک انسان ہے کہ جس کا بچہ جو ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت خوش ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہیں۔ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ کو، روکنا بھی چاہے تو وہ اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتا۔ یہ اس محبت کی علامت ہے۔ بس یہ آنسو جو ہے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام پر، سید الشہداء پر آنسو بہاتے ہیں، اس کی قدر کریں، واقعاً قدر کرنی چاہیے اس فرش عزا پہ جن یہ آنسو گرتے ہیں۔ واقعاً یہ عظیم مقام ہے، کیونکہ یہ آنسو جو ہے بہت زیادہ انسان کی جو ایک محبت، ایک لگاؤ اور ایک الفت کا ثبوت دیتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ آپ لوگ جب امام حسین کا نام آتا ہے تو گریہ کرتے ہیں، ان کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر پاتے، ہم سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس مرحلے پر، ابھی اس معرفت پر، ابھی اس طرح سے اس نے نہیں سمجھا۔ لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھتا ہے چیزوں کو، اس معرفت حاصل ہوتی ہے، محبت حاصل ہوتی ہے، اس وقت جب جو ذکر آتا ہے تو پھر خود بخود جو ہے وہ آنسو نکلتے ہیں۔ اس آنسو انسان کے اپنے اختیار نہیں، جب محبت ہوتی ہے تو خود بخود۔ بس اس محبت، ان آنسوں کی قدر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت حسین علیہ السلام کی علامت ہے، اور اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ میں فقط اس حدیث کے چند جملات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ آنسو کس قدر ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نعمت ہے اور کیا ان کا مقام ہے۔ جب محرم کی آمد پر امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس حدیث کے چند جملات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ محرم کی آمد ہو چکی ہے اور محرم آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اے شبیب کے بیٹے، دیکھو اگر تم کبھی رونا چاہو، گریہ کرنا چاہو کسی پر، تو بس پھر حسین ابن علی پر گریہ کرنا۔ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ وقتل معه من اہل بیتہ 18 رجلا، یہ حسین وہ ہے کہ جس کے ساتھ، جس کو نہ فقط اس کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اہل بیت کے 18 افراد کو قتل کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے جن 18 افراد کو ان کے ساتھ شہید کیا گیا؟ کس قسم کے لوگ تھے؟ عام انسان تھے؟ نہیں، عام انسان نہیں تھے۔ ما لہم فی الارض شبیہون، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی، اس ارض پر، اس کائنات میں ان کی مثال نہیں تھی۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ، اور پوری اس 7 آسمانوں اور زمینوں نے اس قتل پر، اس شہادت پر گریہ کیا، لقتل ہی۔ یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، لقد حدثنی ابی عن ابیہ، میرے والد نے مجھے نقل کیا اس بات کو اپنے والد سے، عن جد ہی، انہوں نے اپنے جد سے، انہ لما قتل الحسین جدی، جب حسین علیہ السلام کو جو میرے جد تھے جب شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، امطرت السماء دما وترابا احمر، تو جانتے ہو کیا ہوا؟ آسمان نے خون کا گریہ کیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سرخ مٹی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یبن شبیب ان بقیت علی الحسین
حتی یسیر الدموع علی خدیک. دیکھو اے شبیب کے بیٹے، اگر گریہ کرو گے امام حسین علیہ السلام پر یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر بہتے ہوئے آ جائیں، غفر اللہ لک، خدا تمہیں معاف کر دے گا. کل ذنب اذنبت، ہر وہ گناہ جو تم نے انجام دیا ہو، صغیرا کان او کبیرا، قلیلا کان او کثیرا، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بڑا ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، کبیر ہی کیوں نہ ہو، کثیر ہی کیوں نہ ہو. یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اس بات پر خوش ہونا چاہتے ہو، ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو خدا سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ کوئی گناہ تمہارے اوپر نہ ہو تو حسین کی زیارت کرو. یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنی فی الجنہ مع النبی وآلہ فلعن قتلۃ الحسین. اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو کہ جنت کے اندر ان مکانوں کے اندر ان کمروں کے اندر نبی اور ان کی آل کے ساتھ ہو تو حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو. یبن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین. اے شبیب تم چاہتے ہو، اے شبیب کے بیٹے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ ثواب حاصل کر سکو کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کو ملا، تو کیا کہو، یا لیتنی، جب بھی ان کا ذکر آئے، جب بھی ان کو یاد کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو اس عظیم مرتبے پر، اس عظیم کامیابی پر فائز ہوتا. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی. عجیب ہے. اے شبیب کے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ ہو، من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، بس ہمارے غم کے اندر غمناک ہو، سوگوار ہو، ہماری خوشیوں کے اندر جو ہے وہ خوش ہو. وعلیک بولایتنا، اور اے شبیب کے بیٹے دیکھو ہماری ولایت کو تھامے رکھنا. اصل یہ ہے وعلیک بولایتنا. اے شبیب یاد رکھو یہ ولایت تمہارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، پوری زندگی تمہاری اس طرح ہو کہ ہمارے نقش قدم پر چلو. دیکھو کہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں، دیکھو ہم کہاں پر خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہم کیا مانگتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اس چیز کو اپنے لیے طلب کرو، اس چیز پر خوش ہو. اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے، ایسی چیز پر کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر آ جائے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، گناہ اگر تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں تو پھر غمگین ہونا چاہیے تم کو. یہ ہے وہ ولایت کا معنی، علیک بولایتنا. عزیزان محترم، ان آنسوؤں کی انسان جو ہے قدر کرے. جتنا زیادہ ہم اس کی قدر کریں گے خدا اور زیادہ توفیق دے گا، اور زیادہ ہمیں امام علیہ السلام کی اس ولایت کے اندر مضبوط کرے گا. ہمارا رشتہ امام علیہ السلام سے زیادہ گہرا سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. امام نے اس حدیث کے اندر کہا کہ حسین کی زیارت کرو، آئیں مل کر امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، محرم کی پہلی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ عام طور پر آج ایک غریب کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک مظلوم کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک سفیر کا ذکر کیا جاتا ہے جو کربلا کے پہلے، عاشور سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سلام ہو ہمارا، سلام ہو ہمارا اس غریب پر، اس غریب الوطن پر. سلام ہو ہمارا اس سفیر حسین پر. سلام ہو ہمارا اس شخص پر جس کے ساتھ لوگوں نے وفا نہ کی،
سلام ہو ہمارا اس مسلم ابن عقیل پر، سلام ہو ہمارا اس سفیر حسین پر کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس نے نماز شروع کی تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب نماز ختم کی تو نہ جب دائیں دیکھا تو کوئی نہ تھا، جب بائیں دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ سلام ہو ہمارا اس سفیر حسین پر، اس غریب الوطن پر کہ جو کوفے کی گلیوں کے اندر رات کی تاریکی کے اندر بھٹکتا رہا، کوئی اس کو پناہ دینے والا نہ تھا۔ سلام ہو ہمارا اس مسلم ابن عقیل پر جو امام کا معتمد تھا، امام کا بھائی تھا۔ سلام ہو ہمارا اس ذات پر، اس ہستی پر، اس کی غیرت پر کہ جب اس کو اس مومنہ نے اپنے گھر میں پناہ دی اور دشمنوں نے حملہ کیا تو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھر کے اندر رہ کر دفاع کریں، بلکہ باہر آ گئے کہ کہیں اس مومنہ کے پردے کے اوپر، کہیں اس مومنہ کے حجاب کے اوپر اس کی آبرو پر آنچ نہ آنے پائے، گھر سے باہر آ کر دفاع کیا۔ سلام ہو ہمارا اس غریب پر کہ جب اس کو اپنے زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے سلام نہ کیا، کہا کہ میرا سلام فقط میرے امیر پر ہے، میرا سلام فقط حسین پر ہے، میں تجھ کو سلام نہیں کروں گا۔ سلام ہو ہمارا اس مسلم ابن عقیل پر کہ جس کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ سلام ہو اس مسلم ابن عقیل پر، اس مظلوم پر، اس شہید پر جس کو پیاسے شہید کر دیا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس مسلم پر کہ جس کو شہید کرنے سے پہلے، جس کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکنے سے پہلے اس کے سر کو قلم کیا گیا، پھر آپ کے جسد کو اس دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا، لیکن آپ کی مظلومیت یہیں پر تمام نہیں ہوئی، پھر آپ کے جسد کو کوفے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ نہ فقط یہاں تک بلکہ آپ کے جسد اطہر کو کوفے کے دار کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس غریب الوطن پر، سلام ہو ہمارا آپ پر، لیکن سلام ہو اس شخص پر، اس ہستی پر کہ نہ فقط جس نے امام کی راہ میں اس طرح سے قربانی دی، سلام ہو اس پر کہ امام علیہ السلام نے بھی آخری وقت کے اندر اس کو یاد کیا، جب امام علیہ السلام تک وہ تنہا رہ گئے، جب کوئی یار مددگار باقی نہ رہا تو امام نے ایک دو جانب نہر کی جانب دیکھ کر صدا دی، کہاں ہو باوفا صحابو یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجا، کہاں ہو اس میدان جنگ میں گھوڑے دوڑانے والے، کہاں ہو اے ابطال الصفا، اے پہلوانوں، اے بہادروں، کہاں ہو؟ کیوں اٹھتے نہیں؟ کیوں میری آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ کیوں میری داد رسی کو نہیں آتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ دشمن حرم رسول کا رخ کیے ہوئے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دشمنوں کا ارادہ ہے کہ حرم رسول کی جانب جائے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، اس شہادت کے اوپر، ان کے اصحاب کی شہادت، ان کی اولاد کی شہادت، اس پورے واقعے کے اندر جو مصائب آپ پر، آپ کے گھر والوں پر پڑے ہیں، ان بیویوں پہ پڑنے والے مصائب، ان تمام مصیبتوں پر، ان آنسوؤں کے بہنے پر اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدا، ہمیں خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ان قطرات اشک کے ذریعے سے اپنا اظہار عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا، تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ اس مجلس کے اندر جو مومنین و مومنات موجود ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو بڑھلا۔ اے خدا، تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو سکے۔ اے خدا، تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔